جو لوگ محفل میں تشریف لائے ہیں برائے مہربانی اندر آ جائیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں آئے ہیں وہ اندر تشریف لائیں تاکہ پورا ثواب ان کو ملے۔ دور بیٹھنے سے سن لیں گے، ثواب سے خالی رہیں گے، مل کے بیٹھیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ دخان الدخان کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ماہ شعبان المعظم کی پاکستان کے حساب سے آج 15ویں شب ہے اور اس کو عربی میں لیلۃ البراءت، لیلۃ التوبہ، لیلۃ المغفرت اور اردو فارسی والے شب براءت اور ہندی والے شب رات کہتے ہیں۔ براءت کے معنی رہائی کے ہیں، چونکہ اس رات میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی جہنم سے رہائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، کچھ تھوڑی سی تفسیری گفتگو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید باتیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ذاتی طور پر، اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ آپ نے یہ آیات بھی سنی اور ان کا ترجمہ بھی۔ اللہ تعالی نے روشن کتاب قرآن کریم کی قسم یاد فرمائی۔ اس کا مطلب اس کی عظمت کا بیان ہے۔ جب اللہ قسم یاد فرماتا ہے تو عظمت واضح ہوتی ہے، شان واضح ہوتی ہے۔ بے شک ہم نے اسے اتارا برکت والی رات میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج کی رات میں، تو ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اسی قرآن میں بیان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن تو رمضان میں نازل ہوا اور یہ رات رمضان سے پہلے ہے، پھر اس رات میں قرآن کے نزول کے بیان کا کیا مطلب؟ تو آئیے اس حوالے سے جو مفسرین نے بیان کیا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ قرآن کے نزول کی رات شب قدر آپ سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ، تو یہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، شب معراج ہے، شب براءت ہے، کیا ہے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اس پر اتارا گیا۔ آج کی رات میں لوح محفوظ سے قرآن بیت العزت، آسمان دنیا کے اس مقام کا نام، اس پر اتارا گیا، اور رمضان میں اللہ تعالی کے حبیب پر اتارا گیا۔ بات واضح ہو گئی
اب شبہ نہیں رہا۔ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا تھا وہ لے آتے تھے۔ تو جس رات میں لوح محفوظ سے اترا وہ رات بھی مبارک، اور جس رات نبی پاک پر اترا وہ رات بھی مبارک۔ بات واضح ہو گئی، اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ اس رات میں سال بھر کے رزق، موت، زندگی، عزت، ذلت، یہ تمام امور، انتظامی امور کائنات کے لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں نقل کر دیے جاتے ہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، وہاں سے فرشتوں کے صحیفوں میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے عزت پانی ہے، کس نے کیا پانا ہے۔ تو یہ تمام علوم اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، احکام، اور یہ فہرستیں جو تیار ہوتی ہیں یہ شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ یہ مفسرین کے کلام کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس رات کے حوالے سے رکھا۔ اس رات کے بارے میں متعدد احادیث ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور جو آگے علماء نے ان کی شروح یعنی شرحیں بیان کی ان میں ملتا ہے۔ آئیے پہلے ایک حدیث سنا دوں۔ لفظ براءت کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، بری ہونے کے، تو گناہگاروں کی مغفرت اور جہنم سے بری ہونے کی رات۔ طبرانی، ابن حبان اور مسند احمد یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں، ان میں حدیث موجود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خاص نظر فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو نظر کے معنی سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے میں اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ خود سے دیکھنے والا، وہ جسم جسمانیات سے پاک، وہ نظر فرماتا ہے تو اللہ تعالی کی نظر سے کوئی بھی کسی وقت بھی دور نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا خاص نظر فرماتا ہے، تو پتہ چلا نظر میں فرق ہوتا ہے، نظر میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ والے ہم کو دیکھ لے پیار سے، ہم سمجھتے ہیں بیڑا پار، تو اللہ نظر فرما دے تو اندازہ کیجئے کتنا کرم ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بس نظر کرم چاہتا ہوں، کرم کی ایک نظر ہو جائے، تو ہم لوگ اللہ والوں سے کرم کی نظر کا مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ کرم کی نظر اور ہوتی ہے، عام نظر اونچی، فرق ہے یا نہیں؟ غصے سے بھی نظر کی جاتی ہے،
پیار سے بھی نظر کی جاتی ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو کرم کی نظر کا ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اللہ والوں سے۔ یہاں خود فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق پر ایک خاص توجہ اور نظر فرماتا ہے، اور سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تصوف اسلامی روحانیت کے جو اسباق ہیں، جو سکھائے تربیت کیے جاتے ہیں، اس میں ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ کہ کوئی اللہ والا دیکھ لے، کوئی اللہ والا اونچی کہیے دیکھ لے تو سمجھو سفر شروع ہو گیا، سفر شروع ہو گیا، روحانیت کا سفر شروع ہو گیا۔ دیکھ لیا تو سفر شروع ہو گیا، اور اس نے پسند کر لیا تو سمجھو منزل مل گئی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اب یہ جو سارا مرحلہ ہے دیکھنے سے پسند کرنے تک، اس میں جو وقت لگتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگے۔ یہ اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی ہے؟ آنا کے خاک را بنظر کی میاں کو نند، یہ وہ نظر ہے جو خاک کے ذرے کو سونا بنا دیتی ہے۔ میرے نبی نے نظر کی تو نام عبداللہ ابو بکر ہے، صدیق اکبر بنا دیا۔ نظر کی تو عمر بن خطاب ہے، فاروق اعظم بنا دیا۔ نظر کی تو عثمان بن عفان ہے، ذو النورین بنا دیا۔ نظر کی تو علی ابن ابی طالب ہے، شیر خدا بنا دیا رضی اللہ عنہم۔ تو یہ ان کی نظر کی بات ہے۔ اب صرف نظر پر تقریر کروں تو ساری بات ادھر چلی جائے گی۔ اس نظر کے کرشمے کیا کیا ہیں؟ کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں نظر کے بارے میں، بس دعا کرو ہم پر بھی کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے۔ نظر لگنا بھی آپ جانتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ نظر لگنا، جی کسی کی نظر لگ گئی ہے، کیا مطلب؟ کسی نے بری آنکھ سے دیکھ لیا، میلی آنکھ سے دیکھ لیا، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بھائی ملنے آ رہے تھے، حضرت یعقوب نے کہا تم 10 کے 10 جوان ہو، ایک دروازے سے نہ جانا، نظر لگ جائے گی۔ قرآن سے ثابت ہے، وہ سورہ یوسف میں موجود۔ تو نظر لگتی ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی پرانا سا ٹائر لٹکا دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز باندھ دیتے ہیں۔ بچوں کے لوگ کلائی میں کالا دھاگا کیوں باندھا؟ جی نظر نہ لگے۔ تو نظر کے لیے لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ تو ایک ہے نظر لگنا، ایک ہے نظر ہو جانا۔ تو کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار۔ میرے پیر و مرشد گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، آخری برسوں میں 1-2 برس آپ کی طبیعت ناساز تو زیادہ تر لیٹے رہتے تھے، نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ تو آپ لیٹے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا جی میں نے فلاں پیر صاحب کو بھی دیکھا، فلاں پیر صاحب کو بھی۔ بڑے بڑے درباروں کے جیسے گدیاں ہیں، خانقاہوں کے نام لینے لگا، میں نے ان پیر صاحب کو بھی دیکھا، ان پیر صاحب کو بھی دیکھا، ان پیر صاحب کو بھی دیکھا۔ حضرت صاحب کو جلال آ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا تو نے تو سب کو دیکھا، تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کسی نے دیکھا؟ تجھے کوئی ایک دیکھ لیتا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ تو اللہ والوں کی نظر ہو جائے، نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار۔ تو یاد رکھیں یہ رات نظر کرم لگوانے کی ہے، نظر کرم لینے کی رات ہے کہ ہم پر بھی نظر کرم ہو جائے۔
کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں نا، التجا کرتے ہیں کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، اللہ کے لیے ہم پر نظر کر دیں، ہمارا بیڑا پار. یہ تقریر شب برات کے حوالے سے کروں گا، اس سے پہلے ایک نعت شریف پڑھوں گا. کلام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا، بڑا مشہور کلام ہے. اس کے 2-4 شعروں کی شرح کروں گا، اس کے بعد بات آگے چلے گی. مگر اس سے پہلے ایک حدیث، اس حدیث کے ساتھ میں اس نعت شریف کو شروع کروں گا. یہ حدیث دل کے کانوں سے سنیں. ہم تک یہ پہنچی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے. ہمیں ان پر اعتماد ہے، کوئی شبہ نہیں. انہوں نے یہ ہم تک پہنچائی ہے. آئیے اس حدیث شریف کو توجہ سے سنیں. جو سنی ہیں وہ یقین والے ہیں، وہ شک والے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، فرشتوں کے سردار، رسول فرشتے ہیں، نوری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئے، میرے پاس آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور آ کر جبریل امین نے عرض کی ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ذرا نگاہ اٹھائیے، سر اٹھائیے. کیا مطلب؟ اوپر دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا کہاں دیکھے؟ اونچی گئیے، اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا. نگاہ اٹھائی تو اونچی. بیٹھے کہاں ہیں؟ فرش پر. نگاہ اٹھائی تو دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. جنت کے کتنے دروازے؟ 8 کھلے ہوئے ہیں. یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ یہ جنت کہاں ہے؟ آپ کو میں نے معراج کی رات کچھ باتیں بتائیں اور اس موضوع پر پوری تقریر جنت کے حوالے سے کر چکا ہوں. جنہوں نے سنی ہے ان کے ذہنوں میں ہوگی. زمین سے اگر ہم پیدل چلیں، تندرست آدمی جتنا پیدل چلتا ہے تو اس کو 500 سال لگے پہلے آسمان تک پہنچنے میں. پھر پہلے آسمان کی چوڑائی 500 سال، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ، پھر دوسرے آسمان کی چوڑائی 500 سال. 7 آسمان ہے تو کتنے ہو گئے؟ 7000 سال ہو گئے. اس کے اوپر 500 سال کی راہ پر ہے بیت المعمور. کتنے ہو گئے؟ 7500. پھر اس کے اوپر 500 سال کی راہ پر ہے سدرہ، سدرۃ المنتہا. کتنے ہو گئے؟ اونچی گئیے. 8000 سال لگیں آپ زمین سے اگر پیدل چلیں. سدرہ کے پڑوس میں جنت ہے. فاصلہ کتنا؟ سب کی آواز چاہیے. 8000 سال. اگر تندرست آدمی پیدل چلے، حساب لگا لینا 1 گھنٹے میں کتنا چلتا ہے، پھر اس کے آگے دن بنا لینا، دن کے سال بنا لینا، سالوں کے آگے 8000 سال ضرب دے کے اندازہ کر لینا. یہ ایک اندازہ کہ اتنا عرصہ لگے تو جنت پہنچیں گے پیدل چلیں تو. حضور فرماتے میں نے نگاہ اٹھائی تو جنت سامنے، اور دیکھا میں نے دروازے.
وہ آقا فرش پر بیٹھ کر نگاہ اٹھاتے ہیں تو 8000 سال دور جو جنت ہے اس کو سامنے دیکھتے ہیں، تو کیا مدینے سے گلزار حبیب نہیں دیکھتے؟ کوئی شبہ ہے؟ ہو سکتا نہیں۔ اور پھر جنت کتنی بڑی ہے، جنت کتنی بڑی ہے؟ سنیں، قرآن میں ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، اردوہا کا ارد السماوات والارض، ساتوں آسمان ان اور زمین ان کے برابر صرف جنت کی چوڑائی ہے۔ ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جو سب سے ادنا جنتی، جنت میں 100 درجے، کتنے درجے ہیں؟ 100۔ تو ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ تو وہ اگر آپ کے آج کل کراچی کے کسی فلیٹ کی طرح ہوتا، 2 کمروں کا یا 3 کمروں کا فلیٹ ہوتا تو معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا، 70 حوروں کے ساتھ رہنا، لڑ کے ہی معاملہ وہاں ختم ہو جاتا۔ اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی، ایک جنتی کو اتنی بڑی وہاں جاگیر ملے گی تو جو اعلیٰ ہوں گے ان کو کتنی ملے گی؟ تو اتنی بڑی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، اس کے دروازے کوئی چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوں گے، کوئی 8 فٹ اونچے، 5 فٹ چوڑے یا 10 فٹ چوڑے، اتنے تو نہیں۔ جنت کے دروازے میں آپ کو سنا چکا، صرف جھلک سنا رہا ہوں، آگے جنت کا بیان آئے گا۔ جنت کے دروازوں کے 2 پلے، کیواڑ، پٹ، جو بھی آپ کہتے ہیں، ایک کیواڑ، ایک پلے کی چوڑائی کتنی؟ اگر کوئی 40 سال پیدل چلے، اتنی چوڑائی ہونے چاہیے تھے، اتنے بڑے دروازے۔ اتنی بڑی جنت ہے تو اس کے دروازے بھی بڑے ہونے چاہیے، اور وہ ساتھ ساتھ تو نہیں بنے ہوئے، جڑ جڑ کے فاصلے پر ہوں گے۔ میرے آقا جنت بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے دروازے بھی دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ، بات نظر کی ہے نا، کہاں تک نظر ہے؟ نہیں، فرمایا دروازوں پر فرشتے آواز لگا رہے ہیں۔ وَعَلَى بَابِ الْأَوَّلِ مَلَكٌ، جو پہلے دروازے پہ فرشتہ ہے وہ ندا کر رہا ہے، طُوبَى لِمَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں رکوع کر رہا ہے۔ دوسرے دروازے والا سجدے کے لیے، تیسرے والا دعا کے لیے، چوتھا ذکر والوں کے لیے، اور 5واں جو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، چھٹا جو اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، 7واں جو سوال کر رہے ہیں۔ یہ دروازوں سے آواز لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8واں جو مغفرت چاہ رہے ہیں، یہ دروازے والے آواز لگا رہے ہیں۔ میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اونچی، سن بھی رہے ہیں۔ مسئلے حل ہو گئے۔ نبی کے لیے کوئی پردہ، اور پردے ہماری آنکھوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کو اللہ نے جو شان اختیار کی ہے، جو اللہ نے عطا کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے نبی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کوئی شبہ؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو نماز پڑھتے ہیں منہ کس طرف ہوتا ہے؟ پیچھے نظر آتا ہے؟ پیچھے مڑنا پڑے گا دیکھنے کے لیے، پیچھے مڑ جائیں گے تو سامنے نظر آئے گا۔ دائیں دیکھیں تو بائیں نظر آتا ہے، بائیں دیکھیں تو دائیں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔
رکوع تو ایک حالت کا نام ہے. حضور تو آگے منہ ہے، جو پیچھے رکوع کر رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. خشوع دل کی حالت کا نام ہے، وہ کسی حرکت کا نہیں، دل کی. رکوع ایک حرکت ہے، ہماری جسم کو حرکت دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ جسم کی حرکت. خشوع دل کے اندر کی حالت. فرمایا نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا خشوع چھپا ہوا ہے. تو جو آقا منہ کے قبلے کی طرف ہے مگر پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، نہ صرف رکوع بلکہ دل کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا اس آقا کی نظر کا مقابلہ ہو سکتا اونچی. یہ تو بات آقا کی ہے. نفحات الانس مولانا جامی کی کتاب ہے، بڑے مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی، افغانستان کے شہر ہرات میں مزار ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ مولانا جامی نفحات الانس میں لکھتے ہیں جو قطب کے درجے پہ ولی پہنچتا ہے وہ اپنے انگوٹھے کے ناخن میں 18,000 جہان دیکھتا ہے. اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا. تو یہ تو اولیاء کی شان ہے، انبیاء کی کتنی شان ہوگی، پھر سید الانبیاء کی کتنی شان. کوئی شبہ ہو سکتا ہے اونچی؟ تو جو نہیں مانتے انہوں نے جانا نہیں پہچانا. آئیے میں بتاؤں میرا نبی کون ہے. وہ ہمیں سچی بات سکھاتے. کون سی بات سکھاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. یہ بڑی مشہور نعت ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں. اس کے کچھ شعر بہت بڑی، اس کے اشعار بہت زیادہ ہیں، چند شعروں پر گفتگو کروں گا. سچ، اس سے بڑی کوئی قوت آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سچ دب سکتا ہے، وقتی طور پر چھپ سکتا ہے، ہار سکتا اونچی اونچی. کربلا میں امام سچے تھے، یزید غلط تھا. اس نے امام کی جتنی بھی ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جان لے لی مگر ان کو دبا سکا. آج یزید کا نام نہیں ہوتا، کس کا ہے؟ امام. کیونکہ سچ کو فتح ہوتی ہے، سچ کو فتح ہوتی ہے، سانچ کو آنچ نہیں. آپ کے ہاں محاورہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اعلان نبوت نہیں فرمایا. وہ معاشرہ جس میں گناہ کا کوئی یہی نہیں تھا، برا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. لوگ اس طرح گناہ کرتے تھے جیسے بالکل ان کے لیے کوئی اس میں بری بات ہی نہیں ہے. اس معاشرے میں میرے نبی کا کردار کیا تھا کہ دشمن آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ ان جیسا کوئی سچا نہیں. قیصر روم کے دربار میں جب گئے کہ اس سے کسی طرح مدد لیں نبی کے خلاف، تو اس نے کہا ان کے بارے میں بتاؤ وہ ہے کیسے. تو بظاہر شکایت کرنے گئے ہیں، خلاف بولنے گئے ہیں، مخالفت کرنے گئے ہیں، مگر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. تو مخالف مانتے ہیں نبی جیسا سچا کوئی نہیں. یعنی ان کا مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، ایک پہاڑ کے اوپر اونچے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تلواروں سے ہتھیاروں سے لیس، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، کبھی جھوٹ بولا نہیں، آپ کی بات میں شبہ کرنے کا کیا مطلب، آپ بولتے ہی سچ ہے۔ تو فرمایا تم نے جان لیا میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تم جن ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ بت جھوٹے ہیں۔ تو جب میں مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، خالق کے معاملے میں کیسے بولوں گا؟ اور سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے ایک صحابی نے لکھنا شروع کر دیا، ایک صحابی نے اونچی ذرا اونچی کیوں کہلوایا ہے میں نے آپ سے؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ باتیں نبی پاک کے سامنے لکھی جاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، سامنے بھی لکھی جاتی۔ لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی ہیں، وہ بھی صحابی، ان کے باپ بھی صحابی، لکھنا آتا تھا، لکھنے لگ گئے۔ صحابہ میں سے کچھ نے ان کو کہا تم حضور کی ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کبھی حضور ہمیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کا موضوع جو ہوتا ہے دنیا کی بات ہوتی ہے، کبھی دین کی بات، کبھی اور کسی کا خاص معاملہ، تو تم ہر بات، کبھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جلال میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھتے ہو۔ تو جب کوئی حکم دے وہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ کبھی وہ جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا کبھی کوئی موڈ مزاج مختلف، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے بجائے لوگوں کے کہنے پہ لکھنا چھوڑنے کے حضور کے پاس آ کر ساری بات سنا دی۔ حضور میں اس طرح آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کبھی کچھ فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، ہر بات نہ لکھا کروں، صرف حکم لکھا کروں، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا سب لکھ لیا کرو، کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ۔ وہ ہمیں جو انہوں نے اللہ کے لیے سکھایا، قرآن کے لیے، دین کے لیے جو سکھایا، سچ سکھایا، جو سکھایا اونچی۔ ہم نبی کی شان مانتے ہیں، ہم نبی کی مرتبت فضیلت مانتے ہیں، حضور نے جو سکھایا سچ، جو سکھایا۔ یہ بھی بہت لمبا موضوع ہے، اب میں آپ کو سچ کی تفصیل سناؤں، ایک ایک بات کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے، تو نبی نے سچ کے سوا کچھ سکھایا، سیدھی راہ۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک اے حبیب آپ ضرور سیدھا راستہ چلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اور بے شک آپ ضرور کون سا راستہ چلاتے ہیں؟ کون چلاتے ہیں؟ کون چلاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا راستہ؟ تو سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کو چھوڑ کر
سیدھا راستہ چلا جا سکتا؟ اونچی کہیے۔ اب میں اس پر بھی لگوں، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک لائن پہ 3 گھنٹے تو آرام سے میں بول لیتا ہوں، علماء کی شان تو بہت ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ نبی کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح دکھاتے ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ ہم اگر سیدھی راہ چل رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کو، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے، تو یہ راہ ہمیں نبی چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہے ہیں؟ ہمیں انعام ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، ایمان ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، قرآن ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، رمضان ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، اور قسم خدا کی رحمان ملا ہے تو انہی کی بارگاہ سے۔ ان کے بغیر سیدھی راہ چل سکتے؟ اونچی گئیے نہیں۔ میں نے کہا نا، اگر میں تفصیل میں چلا گیا نا، اس زمانے میں کیا حال تھا، عرب کی تاریخ بتاؤں آپ کو، گمراہی کتنی تھی، لوگ گناہوں کی دلدل میں کتنے پھنسے ہوئے تھے، شراب کا کیا حال تھا، عورت کا کیا حال تھا، لوگوں کا لین دین، قتل و غارت وغیرہ، لوٹنا۔ اگر میں اس کی تفصیل سناؤں بڑا وقت لگے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آ کر انقلاب برپا کیا، جو لوٹنے والے تھے محافظ ہو گئے، جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے جان نثار بن گئے، اور جانوروں کے پیچھے چلنے والے آنے والوں کے امام بن گئے۔ انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ تو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ڈوبی نام تیرا تے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے۔ ناؤ، کشتی، اب بچے بھی کاغذ کی بنا کے کھیلتے ہیں۔ ناؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بیچ سے خالی ہو اور گہری ہو، کشتی اس کو کہتے ہیں بوٹ۔ نیو کی جمع بنیاد کو کہتے ہیں۔ اگر بنیاد ہل جائے عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ اور ناؤ ڈوب جائے تو جو کچھ اس میں ہوگا وہ بھی ساتھ ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا؟ تو کشتی تیراتے کون ہیں؟ ہلتی بنیادیں جماتے کون ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کس کو ترایا، کس طرح ترایا، آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں، جھلکیاں۔ میں نے کہا نا، یہ اگر صرف اسی کی شرح کروں اور 6-7 راتیں ملیں تو جا کے نعت شریف کی شرح بیان ہو۔ مختصر، ابو الحسن علی بن مصطفیٰ عسقلانی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمندر میں کشتی میں سفر کر کے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندر میں موجوں میں طوفان آ گیا، طغیانی یہ بنا یعنی سرکش ہو گئی ہوا کی وجہ سے، موجیں بہت زیادہ ہو گئیں، کشتی ہلنے لگ گئی۔ تو ہمیں ڈر ہو گیا کہ ہم نہیں بچیں گے، تو ہمارے پاس جو سامان تھا کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے ہم نے سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اب ہمیں جو حالت نظر آ رہی تھی کہ ہم میں سے بھی کوئی بچنے والا نہیں ہے، تو ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ڈوبے اور اب ڈوبے۔ اچانک آواز لگی، کسی نے کہا یا محمد، نام کے آگے الف ہے لگا دیں تو علماء جانتے ہیں استغاثہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ استغاثہ، اپیل کرنا۔ تو کسی نے نبی پاک کو پکارا، مدد مانگی۔ کیا کیا؟ آواز، بہت سارے ہو،
اگر ایک مرتبہ جوش سے کہو تو اچھا لگے گا. میں نے سنانا ہے نا آپ کو، عقیدہ مضبوط ہو جائے. آج پکارے نبی کو تو شرک کا فتویٰ لگتا ہے. یہ جس کو چاہے پکار لے، کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا، ان کی توحید سلامت. میں نبی کو پکار لوں مجھ پر فتویٰ لگاتے ہیں. صحابہ پکارتے تھے، اولیاء پکارتے تھے، ہم پکارتے ہیں تو غلط کرتے نہیں. حقیقی مددگار اللہ تعالی ہی ہے. نبی کو مدد کرنے کی طاقت دینے والا رب تعالی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پکارا، سب پکارنے لگ گئے، ہر طرف سے نبی پاک کو پکارا جا رہا تھا. ہمارے ساتھ مغرب، مراکش وغیرہ کے علاقے کو مغرب کہتے ہیں، وہاں کا ایک مسافر تھا. وہ کہنے لگا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ، تم سب بچ جاؤ گے، تم سب بچ جاؤ گے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک کشتی اچکولے کھا رہی تھی میں اس وقت نیند میں تھا. جب تمہاری آوازیں سنی ہیں تو میری آنکھ کھلی، میں نے خواب دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ خواب. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور آپ کو پکارا جا رہا ہے، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، آپ سے استغاثہ مدد مانگ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے. حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مدد کرو ان کی. نبی نے کیا فرمایا؟ ان کی اونچی. حضور نے یہ نہیں فرمایا تم لوگوں سے کہو اللہ سے مدد مانگو، مجھے نہیں پکارو، اللہ کو پکارو. بلکہ کیا فرمایا؟ ابو بکر سے ان کی، اور نبی کو پکارنا اللہ کو پکارنا. ان کو نبی بنانے والا کون؟ ان کو ہمارا مددگار بنانے والا کون؟ اللہ تعالی. اللہ کے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ان کی مدد کرو. وہ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں آ کے تمہیں بتا رہا ہوں. میں نے دیکھا، یہ جاگتے ہوئے دیکھا، خواب ختم ہو چکا. میں نے دیکھا اسی وقت حضرت ابو بکر نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کشتی کے پتوار کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. وہ ہمیں دھکا دے کے خشکی تک پہنچا رہے ہیں. اللہ کہاں لکھا ہے یہ واقعہ؟ لوگ فوراً کہتے ہیں کیا جی قرآن میں، بخاری میں؟ فوراً دلیل مانگتے ہیں. حجت اللہ علی العالمین، امام نبہانی کی کتاب، جس میں انہوں نے نبی پاک سے لے کر اپنے زمانے تک کس کس نے نبی کو کب کب پکارا سارے واقعات جمع کیے ہیں. بڑی موٹی ان کی کتاب ہے. بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کو بھی مجدد تسلیم کیا گیا علماء کی ایک جماعت نے. کتنے بڑے عالم تھے وہ، ان کی یہ کتاب. امام یوسف نبہانی، یوسف اسماعیل نبہانی وزیر تھے ایک زمانے میں یہ ملک میں، پھر ہٹ گئے وہاں سے. حضور مجھے حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے بتایا، یہ مدینہ آتے باب السلام کے پاس آ کر وہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے، اندر نہیں آتے تھے. کہتے تھے یہ منہ حضور کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. بہت بڑے عالم، ان کی متعدد کتابیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. وہ تمام کشتی والے خیر و عافیت کے ساتھ ساحل پر پہنچے تو ڈوبی ناویں کون تیراتا ہے؟ میرا نبی. اور اللہ کے نبی کو طاقت اللہ نے دی ہے، کوئی شبہ. اب میں غوث پاک کا واقعہ سناؤں؟ نہیں، تھانوی نے حاجی امداد اللہ صاحب کے حوالے سے لکھا کہ ان کے مریدوں نے ان کو پکارا اور پیر صاحب نے اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے
کشتی کو تیرایا، اور 14ویں صدی میں جب ان کے پیر تیرا رہے ہیں تو کائنات کے سب سے بڑے پیر میرے نبی کیوں نہیں تیرا رہے؟ کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ۔ یاد رکھنا، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے عقیدے خراب ہیں، ہمارے نبی کی قدرت میں کوئی شبہ، اونچی کہیے۔ اور واقعات ہیں، درود تنجینا یا تنجینا، دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تنجینا پڑھتے ہیں، کچھ تنجینا پڑھتے ہیں۔ بڑا مشہور درود شریف ہے، اس کے حوالے سے بھی واقعہ موجود کتابوں میں۔ روح البیان کتاب کا نام تفسیر ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے جہاز پر سوار تھے، وہ جہاز طوفان سے جب غرق ہونے لگا تو سب کے سب بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اس حالت میں اس اللہ والے کو غنودگی آ گئی، کیونکہ یہ اللہ والوں کا دل غم زدہ ہوتا، خوف زدہ ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان کو اس حالت میں غنودگی آ گئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے فرمایا جہاز کے سواروں سے کہو، مسافروں سے کہو، مجھ پر 1000 مرتبہ درود تنجینا پڑھے۔ نجات پانے کے لیے یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ مجھ پر کتنی مرتبہ پڑھے؟ اونچی۔ ان اللہ والوں نے لوگوں سے کہا یہ درود پڑھو۔ ابھی 300 مرتبہ نہیں پڑھا گیا تھا کہ ہوا جو مخالف چل رہی تھی موافق ہو گئی، وہ سارا طوفان ختم ہو گیا اور یہ سارے کے سارے خیر و عافیت سے اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ نبی تیراتے ہیں یا نہیں؟ اونچی تیراتے ہیں۔ اب بھی کہا جاتا ہے کوئی پریشان ہو تو اس درود کو 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالی مہربانی فرماتا ہے۔ حزب البحر امام شاذلی بڑی مشہور، یہ علماء اولیاء کا وظیفہ ہے، عام آدمی نہیں کرتے، بہت مشکل ہے، جلالی وظیفہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی قاہرہ مصر کا مشہور شہر ہے، وہاں تھے، حج کے دن قریب آ گئے تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے غیب سے حج کرنے کا حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے حج کرنے کا، تو جہاز تلاش کرو، ہم نے حج کو جانا ہے۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا، ایک بوڑھے عیسائی کا وہ بوٹ جہاز کہہ لیں وہ مل گیا، سب اس پر سوار ہو گئے۔ وہ بادبان بڑے بڑے پردے لگے ہوتے تھے، اس سے سفر ہوتا تھا۔ یہ انجن والے پیٹرول والے تو بعد میں بنے ہیں نا، وہ پہلے وہ ہوا کے رخ پہ چلتے تھے۔ وہ چلے، ابھی قاہرہ سے باہر ہی نکلے کچھ دور تو ہوا مخالف ہو گئی، اور 1 ہفتے تک یہ لوگ اسی علاقے میں ہی رہے، آگے جا سکے نہیں۔ پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، لوگ تانے دینے لگ گئے کہ جی کہہ رہے ہیں غیب سے حکم ہوا ہے، 1 ہفتہ تو ہو گیا یہاں ٹھہرے ہوئے، اگر اسی طرح ٹھہرے رہے تو آج کا دن آ جائے گا، ہم جائیں گے کیسے، کیسے سفر ہوگا۔ لوگوں نے طرح طرح سے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے اعتراض کیے، ان بزرگوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات اونچی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں چلے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، کیونکہ ان کا یقین پختہ تھا، اور انہوں نے ہرگز کوئی اپنے حساب سے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی، اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلا تکلف تسلی رکھو۔ یہ حزب البحر جس میں وظائف ہیں اور بڑے تیر بہدف بہت
اعلیٰ قسم کے، انہوں نے یہ جو لکھا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو جب پڑھنے والوں کو فائدہ، تو جس نے لکھا اور سب کچھ دیکھا، اندازہ کریں اس کے حوالے سے کیا حال ہوگا۔ یہ پریشان لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ جی مشکل ہے، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کسی طرح جا سکے اور کچھ ہو سکے۔ انہوں نے دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے، اور یہ دعا حزب البحر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی خواب میں آ کر۔ ان بزرگوں نے جو ہی یہ دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی جہاز کے افسر کو بلایا کہ اب گھبرانے کی بات نہیں، تم کھلے سمندر میں جاؤ۔ اس نے کہا جی حال آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ کشتی ہے، یہ موجیں توڑ دیں گی، تختے الگ ہو جائیں گے سارے۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں لے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بادبان کھول دیے گئے، جہاز کو سمندر میں ڈالا گیا، لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ رسی جس کو میخ سے باندھا ہوا تھا وہ کھل نہیں رہی، اس کو کاٹا گیا، ادھر کاٹا تو لگا جیسے کوئی کشتی کو اٹھا کے چلا رہا ہے۔ اس طرح مزے سے وہ چلتی رہی، حالانکہ ٹائم کم تھا، مگر حج سے پہلے خیر و عافیت سے یہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے۔ وہ لوگ جو رستے میں مذاق کر رہے تھے کہ کیسے جائیں گے، حکم ہوا ہے یا نہیں، اس کے باوجود وہ سب کے سب اس وقت حضرت صاحب کی کرامت دیکھ کے سارے مرید بھی ہوئے، اور وہ جو جہاز والا تھا بوڑھا عیسائی وہ مسلمان ہو گیا۔ بولے حضور تیراتے ہیں یا نہیں؟ اونچی واقعات اس حوالے سے بہت ہے۔ یہ تو میں نے صرف سمندر کی بات سنائی، ہمیں پار کون لگائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہم سب کی ڈوبتی ناؤ تیراتے بھی ہیں اور ہماری کمزور بنیادیں جماتے بھی ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں۔ آسیں، آس، امید، آرزو، چھوٹی نبضیں۔ نبض چھوٹ جانے کا مطلب حرکت نہ کرنا کہ بھئی اس کی نبض تو چھوٹ گئی، اب قابو میں نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹی امیدوں کو جوڑ بھی دیتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور جو نا امید ہو جائیں، جن کو لگے کہ اب کوئی سہارا نہیں، میرا نبی ان کا سہارا بھی بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی واقعات، صحابہ آئے، ایک صحابی آ گئے جنگ احد میں، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ بدر میں بھی آپ سنتے ہیں حضرت قتادہ کا ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر جنگ احد میں ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، ان کو لگا میری آنکھ تو گئی، اب تو ایک آنکھ والا ہو جاؤں گا، ایک آنکھ گئی، وہ اس کو کاٹنا چاہ رہے تھے۔ میرے نبی نے لعاب دہن لگا کر وہ آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ سے واپس اسی جگہ رکھ دیا، ہاتھ پھیرا، فرمایا آنکھیں کھولو، وہ ایسا لگ گیا جیسے کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ نا امید ہو گئے تھے، حضور نے امید بندھائی یا نہیں بندھائی؟ اونچی۔ ایک صحابی آ گئے بدر میں، حضور یہ میری تلوار تھی ٹوٹ گئی، اب میں کس سے لڑوں؟ کھجور کی شاخ تھی، حضور نے دے دی، فرمایا لڑو اس سے۔ وہ کہتے ہیں وہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والی تھی۔ تو میرا نبی کسی کو نا امید ہونے دیتا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ، ان کی پنڈلی پر زخم آ گیا، بڑا گہرا زخم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ لیٹ جاؤ پٹی باندھ لو، نہیں، حضور نے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ نہ لنگڑاتے تھے نہ تکلیف ہوتی تھی، بس میرے نبی نے دم کیا، وہ بالکل گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ گئے۔ میرے نبی نے کسی کو مایوس ہونے، اونچی، کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات۔ ایک بچہ تھا گونگا، بولتا نہیں تھا،
حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی ماں بچے کو لے کر آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، کلی کی، اور وہ پانی اسے دیا کہ کچھ پلا دو، کچھ اس پر چھڑک دو. حضور نے صرف اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کی، اور فرمایا یہ پانی اس کو پلا دو اور اس پر چھڑک دو. وہ عورت نے لیا، بچے کو پلا بھی دیا، اس پر چھڑک بھی دیا. حضور تشریف لے گئے. وہ عورت ساری دنیا کو بتاتی پھر رہی تھی، اور میرا بچہ بولتا نہیں تھا اب بولنے لگ گیا. جس پیدائشی بولا نہیں تھا وہ تو کون ٹوٹی آنکھ سے بداتا ہے؟ چھوٹی نبضیں کون چلاتا ہے؟ میرا جلتی جانیں بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں. وہ لوگ جو غم میں، تکلیف میں ایسا اپنی جان گھلا دیتے ہیں، جن کو الم مصائب رلا دیتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا دیتے. یہ واقعہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے، عام طور پر نہیں سنایا جاتا. حوالہ مدارج النبوت کا ہے، شیخ محقق نے لکھا. شیخ محقق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے. وہ روٹیاں پکا رہی تھی.